یا رنج بلا کا خوف نہ کر، یا نام نہ لے آزادی کا، جب ولولہ پرواز نہیں الزام نہ لے آزادی کا، آزادی کو تلواروں کی آغوش میں پالا جاتا ہے، آبادی کو بربادی کے سانچوں میں ڈھالا جاتا ہے، میدان وفا میں جینے کا ارمان نکالا جاتا ہے، غیرت کے سنہرے پرچم کو سر دے کے سنبھالا جاتا ہے، ہر کام پہ توپیں گرجیں گی، ہر بام پہ گولے برسیں گے، ہر بام پہ گولے برسیں گے، ہر شاخ جلا دی جائے گی، ہر نخل پہ اولے برسیں گے، یہ خون بے کسوں کا عادت ہے جن کو پینا، آرام سے انہیں کو یا رب نہ دے تو جینا، تیری بارگاہ میں حسنین عرضی سنا گیا ہے، دین خدا پہ اپنی وہ جان لٹا گیا ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، تا حشر اس پہ رحمت پروردگار ہو، پیدا کیے ہیں جس نے فدایان مصطفیٰ، اس مدرسہ کے جذبہ عزت سارشت سے، اس مدرسہ کے جذبہ عزت سارشت سے پہنچا ہے خاص عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کوٹ نان و تبی کا نام، اور گونجے گا چار کوٹ نان و تبی کا نام، بانٹا ہے جس نے وعدہ عرفان مصطفیٰ۔ میرے نہایت واجب احترام معزز سامعین اکرام، آج کا ہمارا یہ پروگرام سلسلہ اکابر علماء دیوبند کا پہلا خطاب ہے، دارالعلوم دیوبند کیوں بنا، کب بنا اور اس کی وجہ کیوں پیش آئی۔ میں ایک سوال اٹھاؤں
سوال پہ پورا بیان میرا ہوگا۔ سوال یہ ہے، لندن اہل بدعت حکومت کو کہا کہ دیوبند والے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، جس کے نتیجے میں 100 سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ ان 100 سوالات کے جوابات ہمیں دیجیے۔ ان 100 سوالات میں 99 سوالات کے جوابات تبلیغی مرکز نے دے دیے، اور ایک سوال یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا، اس کی وجہ کیوں پیش آئی۔ اس کا جواب تبلیغی مرکز نے بجائے خود دینے کے حضرت مولانا علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ کو بھیجا کہ حضرت آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ اب یہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی وجہ کیوں پیش آئی، یہ بیان کرنے سے پہلے میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ہم اپنی نسبت کرتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، 4 لفظ ہیں اس میں، اہل سنت والجماعت احناف اور دیوبند۔ یہ مستقل موضوع ہے کہ اہل سنت والجماعت کون ہیں، احناف کون ہیں، دیوبند کون ہیں۔ میں تمام چھوڑتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ ہم اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کبھی مجلس میں اس کو بیان کروں گا اہل سنت والجماعت کی نسبت کیوں ضروری ہے اور ہم کیوں کرتے ہیں، احناف کون ہیں، احناف کی طرف نسبت کی وجہ کیا ہے، اور حنفی کون ہیں۔ آج صرف علماء دیوبند میں بات کرنی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں اور اہل حق سمجھتے ہوئے اپنی نسبت اکابر علماء دیوبند کی طرف کرتے ہیں۔ اب دیوبند کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، دیوبند کوئی الگ جماعت نہیں ہے، وہی عقائد، وہی نظریات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو صحابہ کرام نے آگے منتقل کیے اور ائمہ اربعہ سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، وہی علماء دیوبند کے عقائد اور نظریات ہیں۔ کوئی الگ فرقہ نہیں ہے کہ اسلام سے ہٹا ہوا کوئی فرقہ الگ ہے۔ اب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ دیوبند ایک جگہ، ایک بستی کا نام ہے، ہندوستان میں ایک بستی کا نام ہے، جیسے بریلی ایک بستی کا نام ہے، تو اہل بدعت جو اپنی نسبت بریلوی کی طرف کرتے ہیں وہ بریلوی ایک جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح دیوبند کی جگہ بستی میں ایک مدرسہ قائم ہوا جسے دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں، تو ہم اس وجہ سے اس مدرسے کی طرف نسبت کرتے ہوئے خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ بار بار دیوبندی دیوبندی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم بار بار دیوبند اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت فتنے ہیں، اور یہ جدید فتنوں کا دور ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر مثال کے بعد انشاءاللہ آپ کو یہ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی کہ دیوبند بار بار ہم کیوں نام لیتے ہیں۔ پاکستان میں وفاق المدارس، وفاق 5 ہیں جس کا الحاق حکومت کے ساتھ ہے، جس میں علماء دیوبند کا وفاق ہے وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ اسی طرح جماعت المسلمین کا الگ وفاق ہے، اور بریلویوں کا تنظیم المدارس الگ وفاق ہے، اور اسی طرح اہل تشیع کا الگ وفاق ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خود کو دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، خود کو دیوبندی نہیں کہنا چاہیے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے۔
ہمیں بھی کوئی ایسا لفظ تجویز کر دیں جو ہم بھی استعمال کر لیں۔ وہ کہتے ہیں خود کو مومن کہو، خود کو مسلم کہو، دیوبندی نہ کہو، مسلم بن کے چلو، دیوبندی نہ کہو، فرقے کے نام نہ لو۔ تو میرا ان سے سوال ہے، یہ جو 5 وفاق بنی ہیں، یہ 5 وفاق ہم نے بنائی ہیں؟ اپنے وفاق خود انہوں نے بنائے ہیں، تو پھر اپنے وفاق کا نام المدارس العربیہ چھوڑو، رابطہ المدارس چھوڑو، یہ تمام وفاق چھوڑی ایک ہی وفاق کا نام رکھو، وفاق المسلمین۔ وہاں آپ اکٹھے نہیں ہیں، وفاق آپ کے الگ الگ ہیں، لیکن جب بات آتی ہے مسلک کی، مذہب کی، عقیدے کی، پھر کہتے ہیں جی دیوبندی نہ کہو۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ پھر وہ پوچھے گا کہ آپ پاکستان میں کس صوبے سے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں صوبہ پنجاب میں رہتا ہوں۔ پھر آپ سے پوچھے گا کہ صوبہ پنجاب میں کون سے ضلع میں رہتے ہو، تو آپ پھر بتائیں گے کہ میں ضلع ناروال میں رہتا ہوں۔ آپ سے پھر سوال ہوگا کہ ضلع ناروال میں آپ کا ڈاک کون سا ہے، آپ کو پھر بتانا پڑے گا میرا ڈاک سنگتر ہے۔ آپ پھر سوال کریں گے کہ آپ کا گاؤں کون سا ہے، کس جگہ پہ آپ کی رہائش ہے، تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں پنجگریا میں رہتا ہوں۔ تو اتنے سوالات کرنے کے بعد آپ کو پھر یہی بتانا پڑتا ہے کہ میں پنجگریا میں رہتا ہوں۔ اگر آپ ڈائریکٹ یہی بتا دیں کہ میں پنجگریا میں رہتا ہوں، تو اتنے سوالات کرنے کا جواز نہیں ہے، اتنے سوالات نہ کرنے پڑے اگر ڈائریکٹ آپ اپنے گاؤں کا نام لے لیں۔ اسی طرح ہم سے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو، ہم کہتے ہیں جی مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں آپ سے سوال ہوگا کہ مسلمان تو خود کو دیوبندی بھی مسلمان کہتے ہیں، بریلوی مسلمان کہتے ہیں، اہل تشیع بھی مسلمان کہتے ہیں، جماعت المسلمین والے بھی کہتے ہیں، اور دیگر جو نا فرقہ ہے وہ تمام یہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ کون سے مسلمان ہیں؟ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ پھر کہیں گے، سوال ہوگا کہ اہل سنت والجماعت، تو بریلوی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ بھی اہل سنت والجماعت ہیں، اور دیوبندی بھی اہل سنت والجماعت ہے، آپ کون سے اہل سنت والجماعت ہیں؟ تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپ سے سوال ہوگا کہ جو فرقہ مماتیت ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اور تم بھی کہتے ہو جو حیاتی ہے دیوبندی ہے، مماتی بھی دیوبندی، حیاتی بھی دیوبندی، آپ کون سے دیوبندی ہو؟ تو پھر آپ کو سوال کرنا پڑے گا کہ ہم حیاتی دیوبندی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قبر اطہر میں حیات مانتے ہیں، وہ دیوبندی ہیں۔ تو اتنے سوالات کرنے کے بعد آپ نے بتانا کہ ہم حیاتی دیوبندی ہیں، تو پہلے ڈائریکٹ یہی بتا دوں کہ ہم حیاتی دیوبندی ہیں، اتنے سوالات کرنے کی وجہ ہی نہ پیش آئی۔ آپ مسلمان ہو، پھر مسلمان میں کون سے ہو، پھر اہل سنت بتانا پڑے گا، پھر اہل سنت کے بعد پھر دیوبندی بتانا پڑے گا، دیوبندی میں پھر 2 قسمیں، حیاتی یا مماتی، پھر حیاتی بتانا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم ڈائریکٹ خود کو دیوبندی کہہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ فتنوں بازیوں میں نہیں پڑھتے، کہ ہم ڈائریکٹ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہماری نسبت علماء حق، علماء دیوبند کی طرف ہے، تاکہ اتنے سوالات کرنے پڑے ہی نہ، اس لیے ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ دیوبند کیوں بنا اور دیوبند بننے کی وجہ کیا پیش آئی، تو اس پہ میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ گفتگو میں بیان ہوگا کہ علماء دیوبند کی بنیاد رکھنے والے کون کون لوگ ہیں۔ تو آج میں صرف پس منظر بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیوبند بننے کی وجہ کیا ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جب انگریز آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو نا تشکیل دی، جس میں انگریز تجارت کے بہانے آئے، وہاں انگریز نے اپنا قدم جمایا اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیے اور اپنا سکہ جماتے رہے، اور حتیٰ کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا، مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا، جب حد کر دی انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کی، تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ 1739 میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے
1752 میں پہلا فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم یہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، نوکری کاروبار ان کے پاس نہیں ہے اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، دین کو مٹایا جا رہا ہے۔ تو پھر یہ ساری حالت کو دیکھتے ہوئے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکے۔ اس وقت سب سے پہلے میدان میں اترنے والی اسی فتویٰ کی بنیاد پر، اسی فتویٰ کو دیکھتے ہوئے سلطان ٹیپو میدان میں اترا اور سلطان ٹیپو نے میسور کی 4 بڑی بڑی لڑائیاں لڑی اور انگریز کے خلاف تلوار اٹھاتے وہ میدان میں اترے اور انگریز کے خلاف انہوں نے عالم جہاد کا اعلان کیا۔ اور سلطان ٹیپو کون ہے؟ سلطان ٹیپو اپنے دور کا ولی تھا، سلطان ٹیپو اپنے دور کا قطب تھا، بہت بڑے بزرگ اور نیک اللہ والے سلطان ٹیپو تھے، جس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی جو مدینہ منورہ میں تقریباً 14 سال حدیث کا درس دیا، وہ فرماتے ہیں کہ سلطان ٹیپو اپنے دور کا سب سے بڑا قطب، سب سے بڑا ولی تھا۔ جس وقت انگریز مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، اس وقت ہندوستان کی سرزمین میں سب سے بڑا ولی جو تھا وہ سلطان ٹیپو تھا۔ اس سلطان ٹیپو نے انگریز سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے میدان میں اترے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہماری تاریخ میں پاکستان کے بعض بے ضمیر اور ضمیر فروش لوگوں نے، مورخوں نے سلطان ٹیپو کی تصویر کو بدل دیا، سلطان ٹیپو کی داڑھی کو ختم کر دیا۔ انہوں نے زندگی میں کبھی داڑھی نہیں منڈوائی، وہ اپنی زندگی میں تہجد گزار تھے، وہ نیک تھے، اللہ والے تھے، بہت بڑے قطب اور ولی تھے، جس کے بارے میں سید حسین مدنی فرماتے ہیں کہ میں اور آپ تصور کرنا مشکل ہے کتنے بڑے بزرگ تھے۔ آج سلطان ٹیپو کی داڑھی کو اڑا دیا ہے ان بے ایمان مورخوں نے۔ سلطان ٹیپو اللہ کا نیک بندہ تھا، تہجد گزار آدمی تھا، اس کی داڑھی کو انہوں نے اڑا دیا اور داڑھی کے بغیر والی تصویر لگا دی۔ اور افسوس اس بات پہ امت مسلمہ پہ کہ جو اپنے کتوں کے نام بھی ٹیپو کے نام پہ رکھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کتنا بڑا شخص تھا اور لوگوں کو، ہماری عوام کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری خواتین کو، ہمارے بڑوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں سلطان ٹیپو کون ہے۔ اس لیے اپنے اکابر اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے ان لوگوں نے کیسی قربانیاں دی۔ کہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جیل میں چلا گیا تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں کیسے دن گزاروں گا، کیسے اس میں رہوں گا، پریشانی کا عالم تھا۔ جب میں نے اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھا، اپنے اکابر کی تاریخ کو دہرایا اور میں نے اپنے اکابر کی اسیری کو دیکھا تو میں یہ بھول گیا کہ میں جیل میں ہوں اور میری اسیری آسانی سے گزر گئی، میری قید و بند کی زندگی آسانی سے گزر گئی۔ اس لیے اپنے اکابر کے حالات پڑھنے سے بندے کو تسلی ملتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ میں شروع میں نے آیت مبارک پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمام رسولوں کے آپ کے سامنے واقعات احوال رکھتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو تسلی دیں۔ تو اس لیے اکابر کے حالات پڑھنے سے دل کو تسلی اور سکون ملتا ہے۔ تو اس لیے سلطان ٹیپو اپنے دور کے بہت بڑے ولی اور قطب تھے کہ سلطان ٹیپو میسور کی جامع مسجد بنائی اور جامع مسجد بنا کے اعلان کیا کہ اس میں وہ جماعت کرائے جو صاحب ترتیب ہے۔ علماء جانتے ہیں صاحب ترتیب کسے کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس نے پوری زندگی میں 5 نمازیں ایک دن قضا نہ کی ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ ایک دن میں کبھی اس کی 5 نمازیں فوت نہ ہوئی ہوں، اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں۔ جب اعلان کیا تو جامع مسجد میں کوئی آگے امامت کے لیے نہ بڑھا تو پھر سلطان ٹیپو خود آگے ہوا اور سلطان ٹیپو نے اعلان کیا کہ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے پوری زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کبھی بھی میری ایک دن میں 5 نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ وہ سلطان ٹیپو تھا۔
لیکن آج ہمارے لوگوں نے اس کی داڑھی کو بدل دیا. اس کی داڑھی کو کیوں بدلا؟ اس لیے کہ لوگ متنفر ہو جائیں. یہ مولوی، یہ اسلام کا نام لینے والے، انہوں نے انگریز کا مقابلہ نہیں کیا تاکہ ان کا نام ختم ہو جائے. حالانکہ میں آگے بتاؤں گا علماء کو کیسے قتل عام کیا گیا، علماء کو کیسے ختم کیا گیا. ساری ہندوستان کی تاریخ میں پاکستان کا مارز وجود میں آنا یہ وجہ تھی کہ ہندوستان کی سرزمین پہ علماء کا قتل عام کیا گیا. علماء نے قربانیاں دی تو پاکستان بڑھا. اگر تحریک جنگ آزادی نہ چلتی، دارالعلوم دیوبند کا بننا اور اس سے پہلے جو تحریک جنگ آزادی ہوئی اور تحریک ریشمی رومال چلی، اگر یہ تحریکیں نہ چلتی تو پاکستان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، بننا تو بعد کی بات تھی. تو سلطان ٹیپو کی تصویر کو اس لیے بدل دیا، داڑھی کے بغیر لگا دیا تاکہ لوگ مولویوں سے متنفر ہو جائیں کہ سلطان ٹیپو بہت بڑے تھے، انہوں نے 4 بڑی لڑائیاں لڑی. پھر سلطان ٹیپو جب میدان میں اترے تو سلطان ٹیپو کی جماعت کا جو ان کی سربراہ تھا، سپاہ سالار تھا، وہ میر صادق تھا. اس میر صادق بے ایمان جس کا رافیوں سے تعلق تھا، انہیں 950 مربع زمین لے کر سلطان ٹیپو سے غداری کی. انگریزوں سے اتنی زمین لے کر 950 مربع زمین لے کر انگریزوں کے حق میں وہ کھڑا ہوا اور سلطان ٹیپو سے غداری کر کے پیچھے ہٹ گیا. سلطان ٹیپو کو بالآخر شہید کر دیا. وہ سلطان ٹیپو جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر میدان میں اترا. پھر بالآخر یہ سلسلہ چلتا گیا. پھر انگریز بے ایمانوں نے بہت جب ظلم کرنا شروع کر دیا تو 1856 میں دلی شہر میں ہندوستان میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا. اس اجلاس کا انعقاد کرنا، اس اجلاس کرنے کا اجلاس کیوں کیا گیا، اس اجلاس کا نقطہ نظر کیا تھا؟ اس اجلاس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم نے انگریزوں کی مستقل غلامی کرنی ہے یا انگریزوں سے نجات حاصل کرنی ہے. ہم انگریزوں کے ساتھ ٹکر لینی ہے یا انگریزوں کے نیچے بن کے کام کرنا ہے. ہم تو انگریزوں کے ساتھ، انگریزوں کے نیچے کام کرتے رہیں گے، انگریزوں کی زنجیروں میں جکڑے رہیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا تھا. اور یہ فیصلے کے لیے جب دلی شہر میں یہ اجلاس بیٹھا، اور اس اجلاس میں کون تھے؟ اس میں بڑے بڑے لوگ تھے، نامور لوگ تھے. اس اجلاس میں بہت بڑے علماء تھے، جس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے محتمل، وہ اس اجلاس میں موجود تھے. اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے رفیق کار سید احمد شہید کے مرید حضرت مولانا جعفر تھانیسوی تھے. اور اسی میٹنگ میں حضرت مولانا مملوک علی تھے. حضرت مولانا مملوک علی یہ حجت اللہ فی الارض، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے استاد ہیں. اور پھر اسی میٹنگ میں حضرت مولانا ولایت علی تھے. یہ تمام اس اجلاس میں بیٹھے علماء تھے، اس میٹنگ میں بیٹھے تھے. اس میٹنگ میں یہ مشورہ ہونا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے یا انگریز کی غلامی کو قبول کیا جائے. تو فیصلہ ہوا کہ انگریز سے جہاد کیا جائے. جب جہاد کا اعلان ہوا تو اس میں ایک بندے کھڑا ہوا اجلاس میں اور کھڑے ہو کے کہنے لگا ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم یہ کیسے انگریز کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں، یہ کیسے انگریز سے بغاوت کا اعلان کر سکتے ہیں، یہ بہت مشکل ہے، ہماری تو تعداد بہت کم ہے، ہم تو بہت کم لوگ ہیں. تو پھر دیوبند کا شیخ کھڑا ہوا حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے. مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ ہم غازیان بدر سے بھی کم ہیں. تو اس مجلس، اس میٹنگ میں سناٹا چھا گیا، اس میں تمام لوگ خاموش ہو گئے. بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے، علم جہاد کو بلند کر کے انگریزوں پہ لعنت بھیجی جائے. پھر سب سے بڑی تحریک جنگ آزادی کے بعد تحریک ریشمی رومال چلی. 1857 کی جنگ آزادی، 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کو فتح نہیں ہو سکی، علماء کو شکست ہوئی.
اس لیے ایک طرف انگریز تھا، دوسری طرف علماء تھے، لیکن علماء کو فتح کیوں نہیں ہو سکی؟ غداری کی وجہ سے علماء کو شکست ہوئی کہ لوگوں نے غداری کر دی، علماء کو فتح نہ ہو سکی۔ پر جب یہ فتح نہ ہو سکی تو پھر اس کے بعد انگریزوں نے، وائسرائے برطانیہ نے ایک وفد بھیجا ڈاکٹر ولیم میور کی قیادت میں، ان کا سپہ سالار ڈاکٹر ولیم تھا، اس کی قیادت میں جب یہ ہندوستان میں وفد پہنچا تو انہوں نے دیکھا اور سارے حالات کا جائزہ لیا، اور پھر اس کے بعد وائسرائے برطانیہ کو رپورٹ لکھی، اور ان کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا یہ مولوی اور یہ ہندوستان میں اسلام کو کیسے دین کو ختم کیا جا سکتا ہے، انگریز کی حکومت کیسے ہندوستان پہ آ سکتی ہے اور ہندوستان پہ کیسے قابض ہو سکتی ہے۔ تو پھر ڈاکٹر ولیم نے لکھا، رپورٹ لکھی کہ جب تک ہندوستان میں علماء موجود ہیں تو قرآن موجود ہے، جب تک یہ مولوی موجود ہیں ہندوستان میں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، ہندوستان میں ہماری حکومت آنا ناممکن ہے جب تک یہ مولوی موجود ہے۔ تو پھر اس کے بعد انگریزوں نے 1863 میں یہ اعلان کیا کہ علماء قتل عام کیا جائے۔ ہندوستان میں جب انگریز آیا تھا 1601 میں آیا، اس وقت ہندوستان میں 1000 دینی مدرسہ تھا، اس 1000 دینی مدرسے کو شہید کر دیا، اس 1000 دینی مدرسے کو، مسجدوں کو، تمام کو شہید کر دیا، اور 1864 میں ایک مدرسہ بھی ہندوستان میں نہیں تھا، بلکہ جامعہ رحیمیہ جو دلی کا مرکز تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنایا ہوا مدرسہ تھا، اس کے اوپر بلڈوزر پھرا دیا، اس کو شہید کر دیا، اس دلی کے مرکز کو گرا دیا، جس کے بارے میں ایک انگریز لکھتا ہے، مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی کتاب میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام ایسا کیا کہ 1857 سے لے کر 1864 تک علماء کو خوب قتل عام کیا، کہ یہ سب سے بڑے ہندوستان کے بڑے المناک سال ہیں، کہ 1857 سے 1863 تک علماء کو قتل عام کیا گیا، جس کے بارے میں انگریز مورخ مسٹر ٹامسن کہتا ہے اپنی انگریزی کی کتاب میں کہ 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک درختوں پہ لٹکا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 14,000 علماء کو شاہی مسجد میں پھانسی کا پھندا لگایا، اس پھانسی کے پھندے پہ ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ پھر اسی پھانسی پہ چڑھاتے علماء کو قتل عام کیا گیا، 80 علماء کو گولیوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا۔ وہ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن عجیب واقعہ بیان کرتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں پہ جلا دیا گیا، جلتے ہوئے تنوروں پہ ڈال دیا گیا، علماء کے جسموں کو تانبے سے داغ دیا گیا، اور علماء کا کہتا ہے کہ ایسے قتل عام کیا گیا علماء کا ایسا قتل عام کیا گیا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ 40 علماء کو لایا گیا اور 40 علماء کو ان کے کپڑے اتار دیے گئے، جلتے ہوئے انگاروں پہ ان کو لٹا دیا گیا۔ جب ان کو ان پر لٹا دیا تو وہ گوشت کی طرح پک گئے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میں پھر دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو اور لایا گیا، پھر ان 40 علماء کے کپڑے اتار دیے۔ ان 40 علماء کو انگریزوں نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو ہم تمام کو رہا کر دیں گے، ہم تمام کو چھوڑ دیں گے۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے
میں عجیب واقعہ دیکھتا ہوں، کسی ایک مولوی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا۔ ان 40 علماء کو پھر چلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا، وہ بھی گوشت کی طرح پک گئے۔ ایسے علماء کا قتل عام کیا گیا۔ اور مسٹر ٹامسن کہتے ہیں کہ ایسے 40 علماء کو لاتے، انگاروں پہ لٹاتے اور ان کو ایسے جو نہ شہید کر دیا جاتا۔ ہندوستان کے بہت بڑے عالم احمد اللہ شاہ مدراسی کے بارے میں لکھا کہ جب انگریزوں نے انہیں گرفتار کیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھیں، تو جب ان کو انگریز کی عدالت میں لایا گیا تو انگریز افسر نے جب اس مولوی کو دیکھا، اس شاہ صاحب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ تو احمد اللہ شاہ نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ اس انگریز افسر جج نے کہا کہ شاہ صاحب آپ میرے استاد ہیں، آپ نے فلاں علاقے میں فلاں مدرسے میں نے آپ سے عربی پڑھی تھی، اور اگر آپ اتنا کہہ دیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا تو میں آپ کو ابھی رہا کر دیتا ہوں، ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پاس جو آرڈر آئے موجود ہیں، آپ کو گولی مارنے کے آرڈر ہیں، آپ کو ختم کرنے کے آرڈر ہیں۔ اور شاہ احمد اللہ نے کیا کہا؟ احمد اللہ شاہ نے کہا انگریز جج، میں اپنی رہائی کے لیے اور اپنی جان کے لیے رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کروں اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ یہی نہیں ہو سکتا۔ پھر اس عالم کو، بہت بڑے جید عالم دین تھے، اس عالم کو چوک میں کھڑے کر کے گولیوں کا نشانہ بنا دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ اور ایک انگریز کے بارے میں آتا ہے، ایک جج کہتا ہے، انگریز جج جس کے بارے میں ڈاکٹر ولیم نے لکھا، انگریز جج کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی نے کہا کہ مجھے کو منظر دکھاؤ۔ اس انگریز جج، اتنے سخت اور پتھر دل والے انگریز، آج یہ نام لیتے ہیں انسانیت کا، انسانیت کے حقوق کا نام لیتے ہیں اور انسانیت کے حقوق کے علمبردار بنے پھرتے ہیں۔ کوئی انسانیت کا درس نہیں ہے انگریزوں اور یہودیت میں۔ مسلمانوں نے جتنے حقوق انسانیت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے، کسی مذہب نے آج تک نہیں دے سکے۔ وہ اسلام نے جتنے حقوق مسلمانوں کو دیے ہیں، کسی مذہب اتنے حقوق نہیں ہیں۔ عورت کے کیا حقوق ہیں، بچے کے کیا حقوق ہیں، بڑے کے کیا حقوق ہیں، چھوٹے کے کیا حقوق ہیں، یہ اسلام نے دیے، کسی اور مذہب نے نہیں اتنے حقوق دیے۔ وہ انگریز جج کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ مجھے کو منظر دکھاؤ، تو وہ انگریز جج اٹھا اور ایک عقوبت خانے میں گیا، وہاں سے اس نے ایک توپ نکالی اور توپ نکال کر ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے اس ہندوستان کے، جس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، اس عالم کو اس توپ کے آگے باندھ دیا اور توپ کے آگے باندھنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اب منظر دیکھو۔ اس خبیث، اس لعنتی نے جب وہ توپ کا بٹن دبایا، اس علماء کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے جو نا فضا میں بکھر گئے، ایسے علماء کو شہید کر دیا۔ لیکن انگریز کو ترس نہ آیا، علماء کو ایسے قتل عام کیا گیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، ہے یہ عرض تمنا سے بیزار کی دنیا، یہ سختیاں، دشواریاں، مجبوریاں، پابندیاں، یاد ایام جفا تو بلائیں کس طرح، دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح، دل انگریز سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ انگریزوں نے ایسے ظلم و ستم کیا، یہ ایک ایسی زندہ جاوید داستان ہے۔ اس جنگ کے بعد جب علماء قتل عام کرنا شروع کر دیا، مولانا جعفر تھانیسوی لکھتے ہیں، مولانا جعفر تھانیسوی کہتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ مولانا یحییٰ علی اور اسی طرح مولانا مملوک علی، ہم کو امبالہ سے گرفتار کر کے، ہاتھوں میں ہمارے ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہمیں گرفتار کر کے امبالہ سے لاہور کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا اور ہمیں پیدل چلایا گیا۔ اور جب ہم وہ جیل میں پہنچے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، ہم خون سے لت پت بیٹھے، ہمارے
جسم سے خون بہتا تھا، ان زخموں کی وجہ سے ہمارے خون نکلتا۔ مولا جعفر تھانوی تاریخ کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا، ہمارے پاؤں سے لہو بہتا تھا، زخموں کی وجہ سے ہم خون سے لہو نہان ہوئے پڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مال گاڑی کے ڈبے میں بند کر دیا گیا، 3 مہینے تک ہمیں اس ڈبے میں رکھا گیا، اور اس ڈبے میں رکھنے کے بعد ہماری آنکھوں میں پٹیاں باندھ دی گئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد ہمیں ملتان ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جیل میں پہنچایا گیا، اور 3 مہینے تک اس مال گاڑی کے ڈبے میں بند رکھا تھا۔ ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی تھی، ہمیں کوئی نظر نہیں آتا تھا کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اور ہمارے ساتھ جب ہم ملتان جیل میں پہنچے تو ہم نے یہ آرڈر سنا، ہمارے خلاف جو وارنٹ جاری ہوئے یہ تھے کہ صبح تک تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اور مولا جعفر تھانوی بھی لکھتے ہیں، اور مولا یحییٰ علی اور اسی طرح مولا مملوک علی اور دیگر علماء جو ان کے ساتھی نے، وہ کہتے ہیں ہم خوشی منانے لگے، خوشی اس بات کی کہ ہم ان زخموں سے نجات مل جائے گی، ہمیں صبح پھانسی ہو جائے گی، ہم رسول اللہ کا دیدار کریں گے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، ان زخموں سے نجات مل جائے گی۔ اور انگریز جج نے دیکھا، اور انگریز جج نے کہا کہ مولوی تم کیوں خوش ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس زخموں سے، ہم اس جو ہے نا تکلیفوں والی زندگی سے نجات مل جائے گی، اور ہم اس دنیا سے جا کے رسول اللہ سے ہم ملیں گے۔ اس انگریز کو یہ بات ناپسند آئی، یہ مولوی خوش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو پھانسی کے آرڈر تھے، وارنٹ جاری ہوئے، اس کو ختم کر دیا، اور 14 سال کی سزا کالا جزیرہ کالا پانی میں پہنچا دیا۔ 14 سال کی انہوں نے سزا کاٹی۔ جب ان کو 14 سال کی سزائے موت کو جو ہے نا وہ ان کو سزائے موت کو تبدیل کر دیا گیا، تو اس کے بعد مولا جعفر تھانوی بھی فرماتے ہیں، مولا جعفر تھانوی نے جب یہ دیکھا کہ ہم سزائے موت نہیں ہوئی اور بلکہ ہمیں جزیرہ کالا پانی میں بیچ دیا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مولا جعفر تھانوی نے بڑا عجیب شعر کہا۔ مولا جعفر تھانوی بھی کہتے ہیں کہ مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا، اور کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئے۔ مولا جعفر تھانوی کالا پانی میں چلے گئے، وہاں ان کو منتقل کر دیا۔ یہ بڑا المناک واقعہ تھا میرے دوستوں۔ مولا جعفر تھانوی کالا پانی کے جزیرے میں وہاں ان کو بھیج دیا گیا، یہ علماء کو ایسے قتل عام کیا گیا، اور یہ زندہ جوید تاریخ نے اپنا رخ بدلا۔ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی حد ہو گئی تو اس کے بعد 1866 میں علماء نے یہ فیصلہ کیا ایک مدرسے قائم کیا جائے، اور ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے کہ جس مدرسہ میں جہاں دین کی تعلیم ہو اور جہاں دنیاوی تعلیم ہو، اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھایا جائے کہ مسلمانوں پہ کیسے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے ایسے ختم کیا گیا، اس کے بعد 1866 میں حجت اللہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا خواب میں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اے قاسم تعلق دیوبند کی بستی میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھو۔ تو پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح اٹھے اور دیوبند کی بستی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مدرسہ بنانا تھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے ہوئے تھے، پھر اسی نشان پہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ سارے علماء قتل عام ہونے کے بعد امام الانبیاء مولانا قاسم نانوتوی کو یہ بتا رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ آپ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھو۔ پھر دیوبند کی بستی میں آج بھی چندہ مسجد کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ علماء کو قتل عام کیا گیا، مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا گیا، تو پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ کے
علماء کو پڑھایا، جہاں دین کی تعلیم دی، جہاں دین کا درس دیا، جہاں اسلام کا درس دیا، وہاں یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کو کیسے قتل عام کیا گیا، اس لیے تم بھی میدان میں اترو۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، تو وہ 5 اشخاص ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے میں 5 لوگ، دیگر اور بھی کا نام شامل ہے، وہ انہوں نے بھی رکھی، لیکن مشہور 5 لوگ ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اور اس کے بعد اشرف الہند رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، پھر انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی، وہ عالمی تحریک تھی تحریک ریشمی رومال، اس میں علماء کا کتنا کردار تھا اور کیسے انگریزوں سے ٹکر لی۔ تو وہ انشاءاللہ آئندہ جب ان کا انشاءاللہ تذکرہ آئے گا تو پھر اس میں جو تحریک ریشمی رومال چلی تھی اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، اس میں کیا ہوا تھا، تحریک چلی، تو انشاءاللہ آئندہ کتاب میں انشاءاللہ اس تحریک کا بھی ذکر ہوگا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے کون کون لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کن علماء نے قربانیاں دی اور عالمی تحریک میں کون لوگ شریک تھے، اور کنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے حق میں فتوے دیے، اور کن لوگوں نے انگریزوں سے بغاوت کی، وہ کون لوگ تھے، انشاءاللہ وہ بھی تذکرہ آئے گا کہ علماء دیوبند کی قربانیاں کیا تھیں۔ اس کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو علم ہونا چاہیے، ہم جس طبقے کے ساتھ ہیں، ہم جس مسلک کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق جس عقیدے کے ساتھ ہے، وہ عقیدہ بالکل درست ہے، وہ مسلک بالکل حق ہے۔ اگر میدان جہاد میں دیکھو تو تمہیں علماء دیوبند نظر آئیں گے، اگر میدان تبلیغ میں دیکھو علماء دیوبند نظر آئیں گے، اگر میدان میں سیاست میں دیکھو تو علماء دیوبند نظر آئیں گے، اگر تصوف اور سلوک کے میدان میں دیکھو تو تمہیں علماء دیوبند نظر آئیں گے، اور اگر تصنیف کے میدان میں دیکھو تو پھر بھی تمہیں علماء دیوبند نظر آئیں گے۔ علماء دیوبند کا ہر میدان میں عظیم کردار رہا ہے، اس کو تاریخ مسخ نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہی علماء کے ساتھ رکھے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر فرمائے۔ سب کو دعا یہ مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ مجھے اہل حق کے ساتھ رکھ، اہل حق کی سمجھ عطا فرما اور اہل باطل کی سمجھ عطا فرما، لیکن اہل باطل سے مجھے بچا، اہل باطل کے دھوکوں سے مجھے بچا، اہل باطل کی چرا بازیوں سے مجھے بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔